جب ہمارے اکابر اسلاف علماء دیوبند اکابرین امت آج تک یہ صلاۃ و تسبیح پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور ان کو یہ بات پتہ نہیں چلی کہ جناب وہ سورت پڑھنے کے بعد فوراً جو ہے رکوع میں جانا چاہیے تھا، اور جو آپ نے تاخیر کر دی، لہٰذا اس پر جو ہے باقی آپ نے مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا، تو وہ بہت بڑے آدمی تھے ماشاءاللہ، اللہ نے ان کو جو ہے فقیر اثر بنایا تھا، اور وہ ہمارے جو ہے وہ شیخ کہا کرتے تھے کہ ہر بڑے آدمی کی کچھ تفردات ہوتے ہیں، ان کی ذاتی کچھ آراء ہوتی ہیں اور اس کی ذاتی آراء جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی، چنانچہ جیسے امام قطلوبغہ جو ہے اپنے شیخ ابن حمام کے بارے میں کہتے ہیں کہ تفردات و شیخی لم تقبل، کہ میرے شیخ ابن حمام بہت بڑا آدمی ہیں تو وہ، لیکن اس کے اپنے کچھ تفردات ہیں، ذاتی کچھ آراء ہیں، ان کی اپنی ذاتی آراء جو ہیں وہ فرمایا لم تقبل، وہ قبول نہیں کی جائیں گی، شاگرد خود کہہ رہا ہے۔ تو گویا کہ امام قطلوبغہ نے یہ اصول بیان کر دیا امت کے لیے کہ ہر بڑے آدمی کی کچھ ذاتی آراء ہوتی ہیں۔ تو مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، ان کی بھی کچھ ذاتی آراء ہیں، تو ان ذاتی آراء پہ عمل کرنا ہم عام لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اب اگر کوئی مولوی مفتی ان کی باتوں کو لے کے آج کے دور میں آگے پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ بھی مسٹیک کر رہا ہے، وہ جمہور جو اسلاف اکابر ہیں ان کے اعتماد کو خراب کر رہا ہے، تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ذاتی آراء ہیں، درسگاہ تک رکھیں کہ ان کی ایک ذاتی آراء ہی ہیں، لیکن اسلاف اور اکابر یہ کہتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے یہ بھی حکمت کے خلاف ہے کہ اب ان کی ایک ذاتی آراء کو سوشل میڈیا پہ آپ ایک جمہور کا مسئلہ کا ایسا بنا کے پیش کر دیں کہ جناب اس کی کوئی صورت ہی نہ ہو، تو یہ بہت جو ہے غیر حکیمانہ بات ہے، غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے جو ان مولوی صاحب کو نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے جو صلاۃ و تسبیح کے حوالے سے جو ہے وہ یہی ہم کہیں گے کہ مفتی رشید صاحب کی ذاتی رائے ہے، اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ میں لوٹانا چاہتا ہوں ساری نمازوں کو، تو ان کی اپنی ذاتی رائے ہے، اور لیکن کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے کہ آپ لوٹانا آپ کے لیے واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے میری درخواست یہی ہے کہ اس قسم کے جو مسئلے ہیں اور جو مفتیان جو مولانا حضرات ان باتوں کو آگے پھیلا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے بڑی غیر ذمہ دارانہ حرکت کر رہے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو اسلاف امت میں ایک جمہور کے اندر ایک مسلسل صلاۃ و تسبیح کی فضائل اور اس پر جو عمل آج تک چلا آ رہا ہے اور اس کی برکات پوری امت دیکھ رہی ہے، تو بڑے بڑے اکابر کو نہیں پتہ تھا کہ بھی سجدہ سا واجب ہو جاتا ہے، اس کے بعد یہ دعا پڑھنی تھی، وقفہ جو ہے وہ رکوع سورت کے درمیان ہو گیا ہے، تو یہ بچوں والی باتیں ہیں۔ تو اس لیے آپ جو اس میں نے پہلے بھی عرض کیا، سوشل میڈیا تو ایک سپر مارکیٹ ہے، ہر ایک لوگوں کو سننے کی، ہر ایک مولوی کو سننا بھی نہیں چاہیے، ہر ایک سننے کے قابل نہیں ہوتا، اور کیونکہ حکمت یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ جس کو حکمت عطا کر دے علم کے ساتھ ساتھ، یہ بہت بڑی خیر ہے۔ لہٰذا میری درخواست یہ ہے کہ آپ اس قسم کے کنفیوژن میں نہ پڑیں، اور جو صلاۃ و تسبیح کے فضائل مناقب وہ تو کتابیں بھری پڑی ہیں، اور اس کے لیے کیا کیا میں اس وقت دلیل دوں مختصر وقت میں۔ لہٰذا لیکن مفتی رشید صاحب بڑے آدمی، ان کی ذاتی رائے اور بہت سے مسائل میں ان کی ذاتی آراء ہیں، لیکن امت نے اس کو قبول نہیں کیا۔ لہٰذا اگر کوئی مولوی صاحب زور لگا رہے ہیں امت کے اندر اس کو رائج کرنے کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں مسٹیک کر رہے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے پورے اکابر علماء دیوبند جو ہے وہ ان کے اوپر انگلی اٹھتی ہے، اور گویا کہ یہ آپ جو ہے وہ ایک کسی دوسرے فرقے یا دوسرے کسی مسلک کی سپورٹ اور تائید کے اندر زور لگا رہے ہیں، اور علماء دیوبند کے اکابر کی جو ہے جو متفق علیہ آراء ہیں اس پر حرف سوال اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے جو ہے اس غیر حکیمانہ باتوں سے آپ اجتناب کریں، ایسا بالکل کچھ نہیں ہے۔ صلاۃ تسبیح کی بالکل فضائل فوائد ہیں۔ اللہ تبارک سے مانگ لو جو مانگنا ہے، کیونکہ اللہ اس وقت پوری کچہری لگا کے بیٹھا۔ اللہ اس کا پابند نہیں ہے کہ 2 رکعت پڑھو گے تو ابھی تمہاری سنے گا۔ اللہ نے تو کہا پکارو، کوئی پکارنے والا، تم جاگ گئے ہو اس وقت میں، اس وقت چلتے چلتے پکار، یا اللہ مجھے رزق دے دے، یا اللہ میرا کاروبار مندہ اس کو ٹھیک کر دے، یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، یا اللہ میرے بچوں کو نیک صالح بنا دے۔ جو دعائیں مانگ سکتے اس کو مانگ کے کہتے سو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوٹ ہو کے انشاءاللہ قبول ہو جائے گا۔ فرمایا لیکن ہماری غفلت کا حال یہ ہے کہ ہم اسے اٹھتے بھی ہیں لیکن اپنا وہ تقاضا پورا کر کے پھر سو جاتے نہیں۔ فرمایا یہ بھی اگر عادت ڈالو گے تو وہ جو فضیلت ہے کہ پیچھے پہر میں اللہ پکار رہے ہیں اور آپ جھولی پھیلا دیں، تو فرمایا وہ فضیلت اس وقت بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو راتوں کی وجہ سے فضیلت، تو شعبان میں اللہ تبارک و تعالی لیلۃ البرات، یہ شب برات ایک ایسی رات رکھ دی جس کی وجہ سے شعبان کے مہینوں کو فضیلت عطا فرما دی۔ اس کے بعد رمضان کا مہینہ آیا، حدیث فرمایا کہ رمضان فرمایا شہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے،
اور فرمایا اس میں ایک رات ایسی ہے، اس ایک رات کی وجہ سے پورے رمضان کو فضیلت عطا فرما دی. اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. گویا کہ لیلۃ المعراج، لیلۃ البرات اور لیلۃ القدر، ان 3 مہینوں میں یہ 3 راتیں ہیں جن راتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان مہینوں کو فضیلت عطا فرمائی. ایک مہینے کو اللہ نے کہا میرا مہینہ ہے، دوسرے مہینے کو رسول نے کہا میرا مہینہ ہے، اور تیسرے مہینے کے بارے میں کہا میری امت کا مہینہ ہے. اس میں لیلۃ القدر، اس میں قدر کا مطلب یہ تنگ، یہ ایسی رات ہے کہ اس رات میں یہ زمین تنگ ہو جاتی ہے. اتنے ملائکہ اترتے ہیں، اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ ان کو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، زمین تنگ ہو جاتی ہے ان کے لیے. اور کس لیے اترتے ہیں؟ وہ امت محمدیہ سے مصافحہ کرنے اترتے ہیں. کوئی اگر نماز میں کھڑا ہے تو اس سے مصافحہ کرتے ہیں، کوئی سجدے میں گرا ہے تو اس کو بوسے دیتے ہیں. گویا کہ یہ زمین جو ہے ملائکہ کے لیے تنگ ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. اتنے ملائکہ اتر، اور یہ چونکہ امت کا مہینہ ہے اور یہ بخشش کے پروانے جاری ہو رہے ہیں، تبھی تو نبی نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جس کو ملے اور اس کی بخشی نہ ہو سکے، فرمایا کہ وہ ہلاک ہو گیا. مطلب اب اس کی بخشی کا کوئی راستہ نہیں. جس کو رمضان کے مہینے میں بخشا نہیں کیا، رمضان کے مہینے میں جو اپنی بخشی نہیں کروا سکا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز میں اس کے لیے بخشش کرتے ہیں، رمضان میں بھی اگر محروم رہا، فرمایا 11 مہینے میں اب کوئی مہینہ ایسا نہیں جس میں یہ بخشا جا سکے، کیونکہ یہ خود امت کا مہینہ ہے اور خود امت کی بخشش کے فیصلے ہو رہے ہیں. اس مہینے میں یہ محروم رہا. تو دیکھو ان 3 مہینوں کی فضیلتیں 3 راتوں کی وجہ سے آ رہی ہیں. معراج کی رات ہے، شبرات کی رات ہے، قدر کی رات ہے. باقی اس پر گفتگو کی یار یہ راتوں میں لوگ کنٹروورسی یہ ہمارا ویسی شوق ہے. اور یار یہ رات کتنے ثابت ہے یار، کتنے اہم، اور کتنے قرآن کتنے دسو، اور فلاں اشیاء کتنے. لیکن اس کی ان شبہات کا جواب میں نے رحم ٹی وی پہ تفصیلی دیا ہے، وہاں استفادہ کرے، مزہ آ جائے گا. اور اس کا کوئی اسکالر اس کا توڑ نہیں کر سکا. شکر ہے جس نے کہا شبہ ڈالا اس کا جواب دیا. الحمدللہ میرے بزرگوں کی برکت ہے، کوئی اسکالر اس کو کاؤنٹر نہیں ابھی تک کر سکا. الحمدللہ اتنے مدلل دلائل اس کے اندر موجود ہے کہ معراج کا کہاں سے ثابت، جو ہے وہ کیا کہتے ہیں شبرات کہاں سے ثابت، سب دے دیا. اس میں نہیں پڑھتا، وہ علمی ایک الگ گفتگو ہو جائے گی، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ رحم ٹی وی میں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. لیکن یہ راتیں یہ بخشش کے لیے، تو جیسے میں بتا رہا تھا کہ آخرین اور غافلین کے طبقوں میں اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ پہ یہ رحم کیا کہ ایسی راتیں عطا فرما دی ہیں. ان راتوں کے اندر اگر کچھ لمحے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو غافلین سے نکال کے آخرین میں شامل کر دے. اس لیے یہ مواقع دی امت محمدیہ کو، چھوٹے چھوٹے یہ ایسے ٹپس دے دیے کہ اگر یہ کر لو گے تو بیڑا پار ہو جائے گا. رمضان کا مہینہ مل گیا تو اس پہ تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. لیل و قدر مل گئی، جو مانگو گے تمہیں ملے گا. تو گویا کہ راتوں کے اندر، تو رمضان سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے شعبان کے اندر یہ شب برات رکھی، لیلۃ البرات رکھی. برات کا معنی بری ہونا، مطلب اس رات میں اللہ تبارک و تعالی گویا کہ گناہ گاروں کو جہنم سے بری کرتے ہیں، جہنم سے آزاد کرتے ہیں. اور حدیث میں فرمایا، بحقی کی حدیث ہے، حدیث میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات میں بنی کلب، یہ عربوں کا قبیلہ تھا بنی کلب، اور ان کے بڑے مویشی تھے. فرمایا کہ بنی کلب کے جتنے جو مویشی ہیں، ان مویشیوں کے جو بال ہیں، ان بالوں کی مقدار پر اللہ تبارک و تعالی آج کی رات میں بخشش کرتے ہیں. اس قدر لوگوں کو بخشا جاتا ہے. اور حدیث میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی آج کی رات میں جھانکتے ہیں آسمان سے، کیونکہ اللہ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں. کیونکہ عام 11 مہینے کے اندر، عام مہینوں میں تہجد کے وقت میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اجلال فرماتے ہیں. یہ جو آسمان ہمیں دنیا سے نظر آتا ہے اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں، وہاں سے اجلال فرماتے ہیں. اور آخری یعنی تہجد کے وقت میں اللہ یہ اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی تم میں سے بخشش مانگنے والے میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والے میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی بیماری میں مبتلا اس کی بیماری دور کر دوں. اللہ قضا جتنی ضرورتیں انسانوں کی کہہ کے اللہ پکارتے ہیں، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے. یہ عام راتوں میں. فرمایا کہ جب یہ شبرات آتی ہے تو یہ اعلان مغرب سے شروع ہو جاتا ہے. مغرب سے اللہ تبارک و تعالی اجلال فرماتے ہیں، اور مغرب سے یہ اعلان شروع کر دیتے، اور صبح صادق تک اعلان ہوتا رہتا. یہ وہ رات ہے، صبح صادق تک اللہ تبارک و تعالی یہ پکارتے ہیں، کوئی تم سے مانگنے والا مانگے، خالی ہاتھ نہیں جائے گا، اس کو جو اس کی جھولی بھری جائے گی. تو اس میں اتنے لوگ بخشے جاتے ہیں. یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جھانکتے ہیں زمین کی طرف، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، فرمایا ساری مخلوق کی بخشی کر دیتے، ساری مخلوق کی بخشی کر دیتے ہیں. فرمایا کہ مگر 3 لوگوں کی بخشی نہیں کرتے. ایک وہ جس نے ناحق کسی کو قتل کیا ہو، ایک وہ شخص کہ جو کینہ کپٹ دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے کینہ رکھتا ہو اپنے اندر،
اس کی بخشی نہیں کی جاتی. تو گویا قاتل نفس کی بخشی نہیں کی جاتی, اور اسی طریقے سے کینہ بغض رکھنے والے کی بخشی نہیں کی جاتی. گویا کہ 13 قسم کے آدمی ہیں, 13 قسم کے انسان جن کی آج کی رات بخشی نہیں ہوتی, اس کی الا یہ کہ وہ توبہ کر لے آج کی رات میں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں. ان میں فرمایا زانی کی بخشی نہیں کی جاتی, نہ ماں باپ کے نافرمان کی بخشی نہیں کی جاتی. اسی طرح فرمایا کہ وہ جگہ ٹیکس وصول کرنے والے کی بخشی نہیں کی جاتی, نجومی کی بخشی نہیں کی جاتی, غیب کی باتیں بتانے والے کے پاس جانے والے کی بخشی نہیں کی جاتی. تو گویا کہ اس طریقے اور ٹخنے سے تکبر کی وجہ سے نیچے تہمت لٹکانے والے کی بخشی نہیں کی جاتی. تو گویا کہ 13 قسم کے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات میں بخشتے نہیں ہیں. یہاں تو فرمایا کہ شرابی کی, شراب پینے والے کی بخشی نہیں کی جاتی, اللہ یہ کہ وہ توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات میں بھی بخش دیتے. تو یہ وہ بخشش کی رات ہے. علماء فرماتے ہیں حقیقت میں یہ لیلۃ البرات یہ اصل میں ریہرسل ہے رمضان المبارک کے لیے, کہ گویا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارا اپنا مہینہ ہے. اس مہینے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات ایسی دے دی ہے, اس رات میں آپ غسل توبہ کر لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ طائب ہو جائیں, مغفرت طلب کر لیں. جب غسل توبہ کر کے بالکل پاکیزہ مزکہ مصفہ ہو جاتے ہیں اور رمضان کا مہینہ جیسے داخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا عطر اس کے اوپر چھڑک دیتے ہیں, کیونکہ پہلا عشرہ رحمت کا, دوسرا عشرہ مغفرت کا, تیسرا عشرہ عتق من النار. تو پہلا عشرہ جو رحمت کا ہے, رحمت کا عطر تبھی ملے گا کہ آپ اگر شب برات کے اندر خدا سے جب اپنی ظاہر و باطن کو پاک کروا لیا اور آگے اللہ کے آگے رو کے گڑگڑا کے اپنے گناہ کا مزکہ مصفہ, کیونکہ اجلے دھلے کپڑوں پر خوشبو چھڑکی جاتی ہے. جب تمہاری روح اجلی دھلی ہو گئی, مزکہ مصفہ ہو گئی, تو جیسی رحمت کا مہینہ داخل ہوگا اللہ اپنی رحمت کا عطر چھڑک دیتے. عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا, خوشخبری ہے اس شخص کے لیے, خوش بختی ہے اس شخص کے لیے کہ جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پایا گیا. کل روز قیامت میں جب نامہ اعمال کھولیں گے تو جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہوگی, فرمایا اس کے لیے بشارت ہے. بشارت ہونے کا مطلب یہی ہے کہ کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نجات اور بلندیت درجات عطا فرمائیں گے. اس حدیث میں ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت استغفار کی فضیلت بتلائی ہے. ظاہر ہے کہ بندہ جو ہے وہ تو سراپا معصیت ہے, سراپا گناہ ہے. انسان سانس میں اللہ کی معصیت گناہ کرتا ہے, لمحہ بہ لمحہ اللہ تبارک و تعالی سے غافل ہوتا ہے, کیونکہ مخلوق جو ہے اپنے خالق کی تخلیق کا حق نہیں ادا کر سکتی. یہ مرزوق جو ہے اپنے رازق کی رازقیت کا حق ادا نہیں کر سکتی. یہ مملوک جو ہے اپنے مالک کی مالکیت کا حق نہیں ادا کر سکتی. تو جب نہیں کر سکتی تو ظاہر اس میں لغزی و کوتاہی, اور لغزی و کوتاہی پر ندامت و شرمندگی اور کثرت استغفار. بلکہ انسان بندہ تو اتنا کمزور ہے کہ جو نیکی بھی کرتا ہے وہ نیکی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور شان کے مطابق شایان شان نہیں ہوتی. تو گویا کہ ہماری نیکی بھی یہ بھی گویا کہ ایک طرح کا گناہ ہے, ایک طرح کی بے ادبی اور گستاخی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بظاہر اس کے جو آداب بجا لا رہے ہیں, لیکن اس کی شان کی عظمت کے مطابق جو ہے جب آداب بجا نہیں لاتے تو گویا کہ ہمارا آداب بجا لانا بھی گویا کہ ایک طرح کی معصیت کا رنگ رکھتا ہے. اس لیے بندے کو چاہیے ہر وقت استغفار کرے. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیتے تھے, اور عام طور پہ یہ استغفار پڑھتے تھے رب اغفر لی وتوب علیہ انک انت التواب الغفور, رب اغفر لی وتوب علیہ انک انت التواب الغفور. یہ استغفار پڑھتے تھے اور فرمایا 100 مرتبہ ایک ہی محفل میں پڑھ لیتے تھے. تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں سورۃ فتح میں اللہ تبارک و تعالی نے بشارت سنا دی کہ غفر له ما تقدم من ذنبی, گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے لیغفر اللہ تو گویا کہہ کے اگلے پیچھے سارے گناہ جب معاف کر دیے ہیں, لغزشیں معاف کر دی ہیں, تو پھر آپ کا اتنا کثرت سے استغفار کس بات پر؟ وہ اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اور آپ کی کبریائی کا حق اور شان کی جو حقیقت اس کا حق نہیں ادا کر سکتے. اس سے استغفار کی کثرت جو ہے بلندی درجات کا باعث بنتی ہے. اور استغفار تو ایسی زبردست یہ ایک دولت ہے کہ دنیا کی دولتیں, دنیا کے ساز و سامان اور دنیا کی رحمتیں اور نعمتیں بھی استغفار کی وجہ سے فتوحات کے دروازے کھولتی ہے. اس لیے جو استغفار کی بڑی فضیلت ہے, اس لیے فرمایا کہ وہ شخص خوش نصیب ہوگا کہ کل روز قیامت میں جب اس کا نامہ اعمال کھولا جائے تو اس میں استغفار کی کثرت ہو. تب امام غزالی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ گناہوں پر استغفار کرنا, گناہوں پر استغفار فرمایا نیکیوں پر استکبار سے بہتر ہے.
ایک انسان نیکی پر استکبار کرے یعنی تکبر کرے، کبر کرے، جی ہم نے بڑی نیکیاں کی، ہم بڑے نیک لوگ ہیں، ہم بڑے تاجر گزار ہیں، نیکی پر استکبار کر رہا ہے، کبر اور تکبر کر رہا ہے، تو فرمایا گناہ ایک گناہ گار ہے جو اپنے گناہوں پر استغفار کر رہا ہے۔ فرمایا گناہ گار کا گناہوں پر استغفار کرنا وہ نیکی پر استکبار کرنے سے افضل ہے، کیونکہ گناہ پر ندامت ہوتی رہے گی تو اللہ تبارک و تعالی اس نادم کے ندامت کو قبول کر کے اس کی بخشش کر دیں گے۔ اور نیکی پر استکبار کرنے والا جب عجب کا شکار ہوگا اور کبر کا شکار ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی وہ شخص کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کبر ہے تو جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ اسے نیکیوں پر استکبار کرنا اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہم کیا اور ہماری نیکیاں کیا، ہماری کیا حقیقت ہے؟ اگر نیکی کی بھی تو کس جسم و جان سے کی؟ اسی جسم و جان سے کی جو خدا نے ہمیں دیا۔ کس زبان سے الحمدللہ کہا؟ اسی زبان سے کہا جو اللہ نے ہمیں دی۔ کن ہاتھوں سے قرآن پکڑ کے تلاوت کی کہ وہ ہاتھ بھی خدا ہی نے دیے۔ جس زبان سے تلاوت کی وہ بھی خدا نے زبان دی، جسم و جان سے۔ تو گویا کہ ہمارا اپنا ہے کیا کہ جس کے اوپر ہم استکبار کریں؟ تبھی تو حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی فرمایا کہ اے داؤد تو میرا شکر کیا کر، کثرت سے میرا شکر کر، میری نعمتوں کا ذکر کیا کر، اس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اے رب ذوالجلال میں تیرے شکر کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جس زبان سے الحمدللہ کہتا ہوں وہ زبان بھی تو نے دی ہے، جن آنکھوں سے آنسو بہاتا ہوں وہ آنکھیں بھی تو نے پیدا کی ہیں، اور ان آنکھوں میں آنسو بھی نے عطا کیے ہیں، جس ماتھے کو زمین پہ ٹیکتا ہوں وہ زمین بھی نے پیدا کی اور ماتھا بھی نے عطا کیا ہے۔ آخر داؤد کا اپنا کیا ہے کہ میں تیرے جو نعمتوں کا حق ادا کر سکوں؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرمایا کہ بس داؤد یہی تیرا تصور باندھ لینا، یہ جو ہے وہ نعمت کا جو شکر حق نے ادا کر دیا۔ تو بس بندہ جب نادم ہوتا رہتا ہے اپنی نیکیوں پر بھی اور اپنے گناہوں پر بھی تو نتیجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا اور آخرت کی دولتیں اس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا استغفار، اور استغفار کہتے کسے ہیں کہ انسان اپنے گناہ اور معصیت پر شرمندہ ہو جائے، شرمندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالی سے معافی تلافی کرنے لگے، اس کو استغفار کہا جاتا ہے، اور یہ توبہ کی حقیقت ہے۔ لہذا انسان جب کسی گناہ سے توبہ کرے اور کسی چیز سے جو ہے نادم ہو استغفار کرے تو اس کی علماء نے لکھی 3 شرطیں۔ پہلی شرط یہ کہ انسان جو اس گناہ سے فوراً الگ ہو جائے، اس گناہ سے فوراً الگ ہو جائے، یہ پہلی شرط۔ اور دوسری شرط یہ کہ دل میں شرمندہ اور نادم ہو کہ میں نے یہ گناہ کیا، اللہ مجھے شرم آ رہی ہے، گویا کہ اللہ کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھتی۔ جیسے آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ اللہ تبارک و تعالی اتار دیا تو 350 سال تک آپ نے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھایا، اسی ندامت و شرمندگی میں کہ جنتوں میں رہتا تھا اور اللہ تبارک و تعالی کی قربتوں میں عبادتیں اور ذکر و اذکار کرتا تھا، وہاں میں نے یہ گناہ لغزش کر لی جس کی وجہ سے آج زمین پہ گرا، میں اللہ کے پڑوس میں رہ کے اللہ سے غافل ہو گیا، اس کے حکم کو توڑ بیٹھا۔ اس شرمندگی میں 350 سال تک آسمان کی طرف سر نہیں اٹھایا اور روتے رہتے تھے، یہ حالت تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ تو گویا کہ شرمندگی تو دل کے اندر وہ ندامت شرمندگی کا مضمون پیدا ہو جائے کہ جو میں نے کیا یا اللہ میں شرمندہ ہوں، اور تیسرا یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم پیدا ہو جائے کہ یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا۔ تو یہ 3 شرطیں جب یہ مکمل ہوتی ہیں ندامت کی تو گویا کہ آپ کا استغفار اور آپ کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرف قبول پا جاتی ہے۔ لیکن حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور چوتھی چیز بھی بیان فرمایا کسی اللہ والے سے جا کے دعا بھی کروائے، کسی اللہ والے سے جا کے دعا بھی کروائے کہ حضرت یہ لفظی کوتاہیاں ہوئی تھیں تو آپ دعا کر دیجئے کہ میں اپنی اس ندامت کے اوپر قائم رہوں، میں اپنی استغفار پر مجھے استقامت ہو جائے، اس توبہ پر یا اللہ میں قائم رہوں، استقامت نصیب ہو جائے، تو اس سے جا کے استقامت کی دعا بھی کروائیں، کیونکہ اللہ والوں کی دعائیں جو ہیں یہ بڑا رنگ لاتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی دعائیں جب کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے سارے گویا کہ توبہ کی توفیق کے اسباب مہیا ہوتے رہتے ہیں اور توبہ پر استقامت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو چوتھا یہ کسی اللہ والے سے دعا بھی کروا لے۔ اس طریقے سے انسان جب زندگی گزارتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں کثرت استغفار ہوگا تو کل روز قیامت میں آپ کے لیے کامیابیاں ہیں، کیونکہ فرمایا ان للمتقین مفازا، تقوی والوں کے لیے کامیابیاں ہیں، اور تقوی والے وہی ہیں کہ جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو بڑھاتے ہیں، اور گناہ ہو جائے تو اس میں ندامت استغفار اور توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھتے رہتے ہیں۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو استغفار میں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات ایک محفل میں بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ پڑھ لیا کرتے تھے، اس کو بھی یاد کر لیں. ربی اغفر لی وتب علیہ انک انت التواب الغفور. تو ایک تسبیح روز اس کی کر لیا کریں، ورنہ مشہور استغفار تو ہے ہی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. تو ان میں سے کوئی بھی استغفار ہو کم از کم ایک تسبیح صبح میں کرے فجر کے بعد، اور ایک تسبیح مغرب کے بعد رات میں کرے، تو صبح شام استغفار ہوتا رہے گا تو انشاءاللہ گناہ ساتھ کے ساتھ معاف ہوتے رہیں گے اور نامہ مال استغفار سے بھر جائے گا، اور کل روز قیامت میں ہمارے لیے خوشخبری کا باعث ہوگا. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.